سوال نمبر 67 جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ رشتہ داروں میں جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں یا اسی طرح سے سود کے کام کرتے ہیں تو ایسے رشتہ داروں کے گھر کھانا یا ان کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی منکر ہم دیکھیں، کوئی غلطی ہم دیکھیں، اللہ کے نافرمانی ہم دیکھیں، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کر رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس شخص کو اس معاملے سے خبردار کریں کہ بھائی آپ گناہ کر رہے ہیں، یہ جو جائز نہیں ہے، یہ ایک حرام کام ہے، یہ ہمیں اس تک جو ہے یہ خبر پہنچانا ہے۔ اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنا ہے، طاقت ہمارے پاس ہے روکنے کی تو ہمیں طاقت سے روکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی کسی منکر کو دیکھے، کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے، تو اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو اپنے طاقت سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتا، طاقت سے روک نہیں سکتا، تو کم از کم جو ہے زبان سے روکے، زبان سے کہہ دے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رہی، وہ انسان ایسا کمزور ہے کہ وہ معاشرے کا ایک ایسا فرد ہے کہ بول بھی نہیں سکتا، تو کم سے کم کیا ہے وہ اپنے دل سے اس کو برا جانے اور اس میں وہ شامل نہ ہو اور ان کا ساتھ نہ دے، وہاں سے وہ ہٹ جائے۔ تو یہ جو عمومی طور پر جو ہے انکار منکر کے اسٹیجز ہیں جو ہر مسلمان کے لیے اب اس کے حالات کے لحاظ سے لاگو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک آدمی معلوم ہے کہ بھائی وہ سود خور ہے یا سود پہ پیسے دے رہا ہے یا بینک کا ملازم ہے جہاں پر سود کا کاروبار ہوتا ہے، اس کا یہ شریک ہے، اس میں ملازمت کر رہا ہے، تو آپ انہیں سمجھائیے، انہیں بتائیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے معلوم نہ ہو اس کا حکم کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بینک کی ملازمت کو بھی وہ ایک عام سی ملازمت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھائی ہم تو محنت کر رہے ہیں، اپنا پیسہ لے رہے ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے، ہماری محنت کا پیسہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو اب انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اسلام نے حرام کیا ہے تو اس میں محنت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح آپ مددگار بنیں یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی کے جو کام ہے ان کاموں میں تم مددگار نہ بنو، کہ اللہ کا واضح حکم ہے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے اگر بینک کی نوکری کر رہے ہیں یا انشورنس کمپنی کی نوکری کر رہے ہیں جو حرام ہے اسلام کے اندر، تو اب اس حرام کام کے اندر آپ ان کے ساتھی بن رہے ہیں، ان کے مددگار بن رہے ہیں، ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب وہ تعاون جو ہے آپ اس برائی کو یا اس حرام کاری کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ بھی اس میں شامل ہو گئے، آپ بھی حصے دار بن گئے۔ یہ اور بات ہے کہ پرسنٹیج مختلف ہوگا، جس اعتبار سے آپ کا کام ہوگا اسی اعتبار سے جو ہے آپ کا جو تعاون اسی پرسنٹ کے اعتبار سے ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو جو آپ کا تعاون ہو رہا ہے اس برائی کو آگے بڑھانے میں، اس حرام چیز کو آگے بڑھانے میں۔ تو لہٰذا ایسے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کوئی حلال جو روزی جو ہے، کوئی حلال ذریعہ ہے روزی کا، اس کی طرف اس کو آنا چاہیے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کی حرام آمدنی ہے یا سود پہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں یا بینک کی ملازمت کر رہے ہیں یا انشورنس کمپنیوں کی ملازمتیں کر رہے ہیں، تو ان تک جو ہے آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ٹکر لینے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر کھلے انداز سے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود باقی رہے گا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم ایسا نہ کرو، اس کو نہیں چھوڑو گے، تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ یہ جنگ کا اعلان اللہ اس کے رسول سے انسان کو بڑا بھاری پڑتا ہے، وہ انسان اپنے اسلام پر باقی نہیں رہتا جو اللہ اس کے رسول سے جنگ مول لے۔
جو اللہ اس کے رسول جنگ کا اعلان کر دے، اور جو اللہ اس کے رسول کا جنگ کا اعلان کر دے پھر اس کی کمائی کے اندر برکتیں کہاں رہیں گی، اس وہاں پر رحمت کے فرشتے کہاں سے نازل ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کہاں سے رکھیں گے، وہ دنیا کے اندر بھی پریشان مبتلا رہتا ہے اور آخرت میں بھی تو اس کی سزا اس کو بھگتنی ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ عنایت کیا ہے کہ جو لوگ بے خبر ہیں ان معاملات میں، ان تک ہمیں پہنچانا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کام اسلام کے اندر حرام کیے گئے ہیں، تو لہٰذا آپ ان سے رک جائیں، ان کے اندر جو ہے آپ شامل نہ ہوں، کوئی اور جو حلال راستہ، کوئی حلال ذریعہ معاش آپ اختیار کر لیں۔ تو سب سے پہلے یہ خبر ان تک آپ کو پہنچانی ہے، یہ علم ان کو دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی وہ رک نہیں رہے ہیں، وہ اسی میں مبتلا ہیں، وہ اسی کے اندر جو ہے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہے ایسے کاموں کے اندر جو ہے جاب ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، سیلری بھی جو ہے کافی اچھے انداز سے ملتی ہے، تو دنیا کی چکا چوند ان کی آنکھوں کو جو اندھا کیے رہتی ہے، تو آسانی سے شیطان چھوڑنے دیتا بھی نہیں ایسے لوگوں کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا بھائی، ہمیں جو اب جو مجھے 1,00,000 روپے ماہانہ مل رہے ہیں، تو اب یہاں پہ اور جاؤں گا تو مجھے 50 بھی نہیں ملیں گے، تو پھر کیا ہوگا، میرا گھر کیسے چلے گا؟ تو اس طرح کے خدشات شیطان پیدا کرتا ہے اور ان کو جو چھوڑنے نہیں دیتا۔ لیکن جو اللہ سے خوف کھانے والا ہے، جو رسول کے طریقے سے محبت کرنے والا ہے، جو اسلام کو چاہنے والا ہے، اس کے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے، اور وہ ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ حلال میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ اپنی رحمتوں کو اتارتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو اس معاملے کے اندر تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پر آنے کے لیے اس کو جو ہے اپنے آپ کو تیار کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسی پر جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر وہ رشتہ دار اگر ہے تو اب رشتے کو تو توڑنا نہیں ہے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے، آپ اس کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہیں۔ اگر جو ہے کسی کوئی مناسبت ہے، کوئی فنکشن ہے جو جائز فنکشن ہے، تو کوئی ولیمے کی دعوت ہے، تو اب آپ کو بلایا جا رہا ہے، اب بحیثیت ایک مسلمان آپ کو ولیمے کی دعوت قبول کرنی ہے، اور دوسرے اعتبار سے وہ رشتہ دار ہے، تو لہٰذا جو اس کی دعوت کو قبول کرنی ہے جب تک یہاں پر منکرات نہ ہوں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے نہ جانے کی وجہ سے اس بندے پر اثر پڑ رہا ہے، اور جو ہے وہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جا رہا ہے کہ بھائی میری حرام جاب ہے، اس وجہ سے یہ بندہ نہیں آیا، میرے بلانے پر بھی میرا اتنا عزیز، میرا قریبی رشتہ دار نہیں آیا میرے اس فنکشن میں، جس کی وجہ سے وہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ وہ اس جاب کو کوئٹ کر دے، اس جاب کو جو چھوڑ کر کوئی دوسری جاب جو ہے اختیار کر لے۔ اگر یہ سوچ بن سکتی ہے آپ کے اعتبار سے، تو پھر آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، تاکہ وہ جو ہے اس حرام کاری سے اپنے آپ کو نکال لے، آپ کا نہ پہنچنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اور وہ اس جاب کو چھوڑنے پر جو ہے راضی ہو جائے آپ کے نہ جانے کی وجہ سے۔ اگر اس طرح کے حالات ہیں تو آپ کو نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کے نہ جانے کی وجہ سے کوئی فرق تو پڑنے والا نہیں ہے، لیکن رشتہ داری کٹ سکتی ہے، رشتہ جو ٹوٹ جا سکتا ہے، بسا اوقات اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جو آپ کو اصرار کر رہا ہے کہ آپ کو آنا ہی آنا ہے، اور نہ جانے کی صورت میں خاص طور پر سسرالی رشتہ دار وغیرہ کا جو بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے، نہ جانے کی صورت میں جو ہے رشتہ ہی کٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر جو ہے آپ پھر چلے جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ وہاں پر جو ہے جا کر اس حرام جاب والے کے گھر کھا رہے ہیں، تو کیا جائز ہوگا، نہیں جائز ہوگا؟ تو علماء نے دو باتیں کہی ہیں، ایک فتوے کی بات، ایک تقوی کی بات ہے۔ تقوی کی بات سے کہ آپ نہ کھائیں، تقوی کی بات یہی ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور مبارکبادی دے دیں، لیکن جو ہے وہ کھانا نہ کھائیں، یہ تقوی کی بات ہے۔ فتوے کی بات یہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ بطور تحفہ ہے، بطور ہدیہ ہے، بطور دعوت ہے۔ آپ جو ہے جو مسئلہ جو سوچ رہے ہیں اس کے حرام جاب کی، یہ حرام جاب جو ہے اس کے حد تک ہے، اس کی بیوی بچوں کے لیے حرام نہیں ہے، وہ کسی اور کو کچھ دے رہا ہے تو حرام نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو حرام نہیں ہے، ان پیسوں سے دکان سے جا کر کوئی چیز خرید رہا ہے تو دکاندار کے لیے وہ پیسے حرام نہیں ہو جاتے،
کیونکہ معاملات مختلف ہو جاتے ہیں. وہ حرام کا مسئلہ اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ انڈیویجولی اس کو جو ہے وہ چیز جو ہے اس سے لپٹی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ حرام چیز پھیلتی نہیں دوسروں کی طرف میں. تو لہٰذا اگر وہ بلا رہا ہے آپ کو آپ کے گھر، آپ جا کے کھا لیے، تو فتوے کے اعتبار سے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ حرام اس کے اپنے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. اور دوسروں کو اگر وہ دے رہا ہے کچھ تو وہ حرام ان کے لیے نہیں بنے گا. اس اعتبار سے علماء نے فتویٰ یہی دیا ہے کہ اگر آپ جا کر کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر نہ جائیں، اس سے رشتہ جو ہے ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے. اور اگر جو ہے نہیں جانے کی وجہ سے وہ اگر حرام چیز سے اگر چھوڑ سکتا ہے حرام چیز کو، تو پھر اور بھی جو آپ پر یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ آپ نہ جائیں تاکہ اس پر یہ بات اثر انداز ہو اور اس حرام کو وہ چھوڑ دے. لیکن اب چلے گئے اور کھا لیے تو انشاءاللہ آپ گنہگار نہیں ہیں. واللہ اعلم.